السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم محمد عارف سلیم اپنے یوٹیوب چینل حق ہیلتھ ہب کی طرف سے نئی ویڈیو کے ساتھ آیا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم کالے یرکان کے بارے میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے دو ویڈیوز میں یرکان اور پیدائشی بچوں میں یرکان کے بارے میں بنا چکا ہوں، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ کالے یرکان کو سمجھنے کے لیے وہ دونوں نہیں تو ایک یرکان والی ویڈیو دیکھ لیں، تاکہ کالے یرکان کے بارے میں جو ابہام ہے وہ دور ہو جائے۔ عام یرکان کا جب کافی عرصے علاج نہ کیا جائے یا غلط علاج کیا جائے تو صفراوی مادہ جس کی زیادتی کی وجہ سے یرکان ہوتا ہے، اس میں احتراق پیدا ہو کر سداوی مادہ میں تبدیل ہو کر کالا یرکان ہو جاتا ہے، جس سے تلی پھول جاتی ہے یا اس کے نظام میں سدھا آ جاتا ہے۔ پورٹل وین کی سوزش و سوتے بھی اس کا سبب ہوتے ہیں۔ کالے یرکان کی علامات میں چڑچڑا پن کا پیدا ہو جانا، غم اور خوف کا پیدا ہونا۔ پیلے یرکان میں تو سیدھی طرف یعنی دائیں طرف آخری پسلی کے نیچے درد ہوتا ہے۔ کالے یرکان میں کیونکہ تلی پھول جاتی ہے تو بائیں طرف آخری پسلی کے نیچے درد ہوتا ہے یا بوجھ اور تناؤ محسوس ہوتا ہے۔ اس علامت سے آپ پیلے اور کالے یرکان میں تمیز کر سکتے ہیں۔ آنکھوں کا رنگ سیاہی مائل سفید ہو جاتا ہے، حالانکہ پیلے یرکان میں پیلا ہوتا ہے۔ کالے یرکان میں سیاہی مائل سفید ہوتا ہے، وہ تقریباً ساری عمر یہی رہتا ہے۔ کالے یرکان کا اگر درست علاج نہ کیا جائے تو جسم بھی سیاہی مائل ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ پہنے ہوئے کپڑوں پر بھی سیاہ نشان پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے پیلے یرکان میں کپڑے پر پیلے نشان لگ جاتے ہیں۔ پیشاب اور پخانے کا رنگت ایجنسی وہ بدلتی رہتی ہے، کبھی بھورا ہو جاتا ہے اور کبھی سیاہی مائل بھورا ہو جاتا ہے، اور اس سیاہ یرکان میں کبھی قبض اور کبھی پیچس لگ جاتی ہے۔ پرہیز کے لیے نا یعنی جون سی خوراکیں نہیں کھانی، تو یہ جو پرچی اسکرین پر چل رہی نا اس میں کھانے بنے ہوئے ہیں، تو اس میں ایسا ہے کہ 2 نمبر کھانا، 3 نمبر کھانا اور 4 نمبر کھانے کی خوراکوں کا پرہیز کرنا ہے، اور 5 نمبر کھانا، 6 نمبر کھانا اور 1 نمبر کی خوراک جو سی ہے وہ زیادہ سے زیادہ کھانی ہے۔ اچھا، جن چیزوں کا پرہیز کرنا اس میں ایسا ہے کہ مربع آملہ، چنے سفید، مربع ہری، ڈبل روٹی، سری پائے بڑے، دہی کی لسی، چاٹی کی لسی، مچھلی، فارمی مرغی، بڑا گوشت، لوبیا، آلو مٹر، سرخ لوبیا، گوبھی، بینگن، مونگرے، دہی بھلے، آلو چھولے، مکئی کی روٹی، باجرے کی روٹی، اچار اور ہر کھٹی چیز، جامن، فالسے، ترش سیب، کینو، سنترا، بیر، لیچی، مالٹا ترش، آڑو ترش، ترش لکاٹ، اناناس، ترش انار، سنگاڑا، سرخ شکرکندی، لوگ، ناریل، چکوترا، مونگ پھلی، لیمو کی اسکنجبین، شربت فالسا، املی، آلو بخارا، سرکہ، چائے، سبز چائے، برف، بازار کی ٹیٹرا پیک جوسی، زراردانہ، خمیری روٹی، نان، فینٹا، پیپسی، کوکو کولا، ٹیم وغیرہ۔ فارمی انڈوں کا پرہیز کرنا ہے، انڈے ابلے ہوئے، بھنے چنے کا پرہیز، بیسن کا حلوہ، گوشت اونٹ، گوشت گائے، گوشت بھینس، اوجڑی، مسور کی دال، مسور سیاہ، دال چنے، چنے کا آلے، مسی روٹی، پالک قیمہ، کچنار، کڑی، چونگا، شملہ مرچ، کریلے، اچار آم، بیسن لگی مچھلی، کھٹے انگور، کچے پکے لکاٹ، چھوارے، جاپانی پھل، ترش آم، انجیر، کاجو وغیرہ، مگز اخروٹ، دیسی انڈے، خوبانی خشک، مربع آم، کھجور تر، اجوین، پودینہ، ساگ، تارا میرا، باتو، میترے، دیسی مرغ، کلیجی، اچار ساجنا، سرخ مرچ، پپیتا، کھجور تر، خوبانی خشک، میتھی سبز، اس کے علاوہ سوگی، زردی انڈا، شہد، چلوزے وغیرہ، ان چیزوں کا پرہیز کرنا ہے۔ اچھا، مرچیں جو دونوں ہیں نا، سرخ مرچ اور سبز مرچ، اس کا پرہیز کرنا ہے، اس کی جگہ کالی مرچ استعمال کرنی ہے۔ اچھا، اب جو سی چیزیں زیادہ سے زیادہ استعمال کرنی ہیں اس میں آتا ہے حلوہ بادام، حلوہ ادرک، دلیا گندم، حلوہ سوجی، مربع ادرک، مولی والی روٹی، دودھ شہد ملا کے، دودھ بکری، دودھ اونٹنی، گوشت بکرا، کالی توری، دال مونگ چھلکے والی، گوشت بکرا، میٹھے انگور، میٹھا خربوزہ، میٹھا آم، چقندر، کہوہ، سونف، ادرک کا شہد ملا کے، شربت شہتوت، میرے آم کا، روغن زیتون، دودھ، گھی، پیٹھا، گاجر حلوہ، مربع گاجر، مربع دہی، دودھ والی سوئیاں، فنی، برفی، مکھن، میٹھے چاول، سونف، چھوٹی الائچی، زیرے سفید کا کہوہ، چاروں مغز، کدو، مولی، پیلے شلجم، ٹنڈیاں، کالی توری، گاجر، چقندر، کھچڑی، مونگی کی دال، کیلا، ناشپاتی، گرما، گنا، موسمی،
شربت بزوری معتدل، شہد پانی میں ڈال کر، کیلے کا ملک شیک، دودھ بھیڑ، روغن بادام، دھنیا، سبز گوشت، دمبا، یہ چیزیں زیادہ سے زیادہ کھانی ہیں۔ اس کے علاوہ ساگودانی کھیر، کسٹرڈ، اسبگول، انڈے کی سفیدی، کچی لسی، دودھ سوڈا، جو کا دلیا، ابلے چاول، دودھ، گوشت، خرگوش، شلجم، جو، گھیا، توری، ٹنڈے، کدو، دال ماش، بھنڈی، عربی، مغل، بکرا، تربوز، ناریل، شکرکندی سفید، میٹھا انار، آلو بخارا، کھیرا، برف گھر کی، شربت سندل اور شربت بزوری، ان چیزوں کا استعمال جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ تو ایک نسخہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں، وہ بنا لیجئے گا۔ اس میں ایسا ہے کہ افسن 300 گرام لینی ہے اور نشادر ٹھیکری 15 گرام لینی ہے۔ ان دونوں چیزوں کو پہلے علیحدہ علیحدہ بریک پیس لینا ہے، بعد میں آپس میں ملا کے اچھی طرح مکس کر لینا ہے۔ تو دونوں کو پیسنے کے بعد نا کسی پیالی وغیرہ میں ڈال کے نا اس میں اتنا شہد ڈالنا ہے کہ گولی بننے کے لائق ہو جائے، یعنی کہ شہد ملاتے جائیں اور تھوڑا سا اس کو جو سا ہے مکس کرتے رہیں۔ تو جب وہ اچھی طرح اس میں مکس ہو جائے گا تو زیادہ شہد نہیں ڈالنا، نہیں تو گولی نہیں بنے گی۔ تو بڑے چنے کے برابر ایک گولی بنا لینی ہے، یا تقریباً 500 mg، یعنی کہ آدھے گرام تک جو سا ہے کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد پانی سے دن میں 3 مرتبہ جو سا ہے یہ دوائی استعمال کرنی ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے جو سا یہ کالے یرکان والا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ پرہیز ضرور کیجیے گا۔ چلیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو سا صحت مند زندگی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔